عدم مداخلت پالیسی کے مضمرات کے باعث اب مداخلت کی پالیسی کی جانب سوچ پیدا ہو رہی تھی۔ سرحدات بالائی سندھ کے پولیٹیکل سپرنٹینڈنٹ سر ہنری گرین اس کے بڑے مدعی تھے۔ ان کی رائے یہ تھی خان ایک مطلق العنان حکمران نہیں بلکہ سرداروں کے ایک وفاقیہ کا سربراہ اور میر نصیر خان اول کے غیر معررہ آئین کا پابند ہے۔ موجودہ خان خداداد خان اپنے دور حکومت میں اپنے کو اس آئینی طرز حکومت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس طرح سے وہ سرداروں کی ناراضی کا باعث بن چکا ہے۔ انگریزی حکومت کی امداد کے بغیر خان کی حکومت کا تختہ بہت جلد الٹ دیا جائے گا۔ انگریزی حکومت کا جس نے میر خداداد خان کو کلات کے تخت پر بٹھایا ہے، فرض ہے کہ نصیر خانی آئین کے مطابق غیر مطمئن سرداروں کے ساتھ انصاف کرے، کیونکہ سردار بہت طاقتور ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک اس سلسلہ میں کوئی فیصلہ کن قدم نہیں اٹھایا جائے گا، سرحدات کا امن قائم نہ رہ سکے گا اور انگریزی حکومت کے لیے یہاں پر خطرناک واقعات رونما ہو سکیں گے۔ چنانچہ حکومت ہند کی ہدایت پر 1869 میں کپتان ہریسن کو آلات کا جائزہ لینے کے لیے کلات بھجوایا گیا۔ خضدار کے قریب باغبانہ میں تمام نامی گرامی سرداران اور جام میر خان کپتان ہریسن سے ملے اور اپنے مطالبات ان کو پیش کیے۔ مطالبات تقریباً وہی تھے جو اس سے قبل وہ کئی بار پیش کر چکے تھے، جن پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ 18 مئی 1869 کو کپتان ہریسن خان کلات سے ملے، ملا محمد خان ریسانی کو بھی راضی کر کے خان سے ملوایا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، بلکہ اسی سال یعنی اکتوبر 1869 کو ہی خان اور جام میر و نور الدین مینگل کے درمیان خونریز جنگ ہوئی، جس میں خان کلات کو کمشنر سندھ کی مکمل ہدایت و حمایت حاصل تھی۔ حالات کی مزید خرابی کے باعث آخر کار لارڈ میو و گورنر جنرل ہند نے سندھ اور پنجاب کے انگریز افسروں کی ایک مشترکہ کانفرنس منعقد کرانے کی ہدایت کی تاکہ خان کلات کے درجہ اور اس کے قبائل و سرداران سے متعلق واضح پالیسی مرتب کی جائے۔ یہ کانفرنس 3 فروری 1871 کو مٹن کوٹ ضلع ڈیرہ غازی خان کے مقام پر منعقد ہوئی۔ طویل بحث و مباحثہ کے بعد بالآخر 19 اکتوبر 1871 کمشنر سندھ میری ویدر کی رائے کو تسلیم کر کے چند سفارشات منظور کی گئیں، جن میں سے ایک یہ تھی، یعنی کپتان رابرٹ سنڈیون انگریزی حکومت کی طرف سے پنجاب کی سرحد سے متصل بلوچ علاقوں کے انچارج ہوں گے اور اس کے تعلقات حکومت پنجاب کی بجائے حکومت سندھ کے ساتھ قائم ہوں گے۔ اس طرح عدم مداخلت کی پالیسی کو کچھ ترامیم کے ساتھ پھر تجربہ کرنے کا موقع دیا گیا، لیکن متعارف فریقین اور کمشنر سندھ کے رویے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ خان اپنی ضدی اور انتقام گیر طبیعت سے مجبور ہو کر ساروان میں پھر وہی ظالمانہ رویے کا مظاہرہ کرتے اور کرواتے رہے۔ نتیجتاً ساروان اور کچھی میں خونریز جنگیں وقوع پذیر ہوئیں۔ ایک بار خان کے اپنے وکیل محمد خان نے اپنی مرضی سے ساروان کے سرداروں سے صلح بھی کی، لیکن خان اور کمشنر سندھ نے اسے بہت زیادہ لعنت ملامت کی اور سخت گیر اور جنگ جویانہ حکمت عملی جاری رکھنے پر اصرار کیا۔ لسبیلا کے جام علی خان اور سردار نور الدین مینگل خان کے مقابل آنے لگے۔ کیچ میں بغاوت نے خان کے دائرہ اثر سے گلوخ خلاصی کر لی۔ جب کلات کے حالات زیادہ مخدوش ہوئے تو خان خداداد خان بہت پریشان ہوئے اور تنگ آ کر انگریزی حکومت کے نمائندے کے سامنے امداد کے لیے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہونا پڑا اور انہیں یہ تسلیم کر لینا پڑا کہ جب تک انگریزی حکومت ان کی امداد نہیں کرے گی، وہ صرف اپنی طاقت اور ذرائع سے بغاوت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے انگریزوں کو یہ بھی لکھا کہ اگر انگریزی حکومت ان کی امداد نہیں کرے گی تب ان کو امداد کے لیے مجبوراً افغانستان یا ایران کی حکومتوں کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ خان کی درخواست پر ان کے حمایتی کمشنر سندھ نے حکومت ہند کو لکھا کہ خان کو فی الوقت 400 رائفلیں اور ان کے لیے کارتوسوں کی فوری طور پر امداد دی جائے، لیکن حکومت ہند نے یہ درخواست رد کر دی۔ ناچار کمشنر سندھ نے باغی سرداروں اور خان کے درمیان سمجھوتا کرنے کی جانب پیش رفت کی۔
جو ان کی زیر صدارت خان قلات کے نمائندہ شاہ غازی ولی محمد اور ساراوان کے تمام سرداروں کی موجودگی میں مورخہ 17 مارچ 1872 کو جیک آباد کے مقام پر منعقد ہوا، جس میں کمشنر سندھ نے خان کو زیادہ سے زیادہ امارات سے نوازا، چونکہ خان باقی سرداروں کے ساتھ ان کی غیر مشروط اطاعت کے بغیر کسی سمجھوتا کے حق میں نہ تھے۔ قلات پہنچ کر جب ان کے وزیر شاہ غازی ولی محمد نے سمجھوتے کی تفصیلات سے خان کو آگاہ کیا تو خان اس پر سخت برہم ہوئے اور سمجھوتا کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خان کی جانب سے تلخیوں اور اس کے اشتعال انگیز اور منتقم مزاج سے خوفزدہ ہو کر شاہ غازی ولی محمد انگریز حکومت کے نمائندہ میجر ہیریسن کے کیمپ میں پہنچ کر پناہ گزین ہوا۔ خان اور انگریز حکومت کے نمائندہ کے درمیان کچھ امور پر اختلافات ہوئے تو میجر ہیریسن نے دوسرے دن قلات سے نکل جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ان غیر یقینی حالات میں جو اس وقت خان کو درپیش تھے، وہ کسی بھی صورت انگریزی حکومت کی ناراضگی کو مصلحت اور وقت کے خلاف سمجھتے تھے، چنانچہ خود سوار ہو کر میجر ہیریسن سے ملنے اور قلات میں ٹھہر جانے پر رضامند کرنے اس کے کیمپ میں گئے اور ان کے تمام مطالبات کو تسلیم کر لیا۔ وائسرائے ہند لارڈ برو کے سکر سندھ آنے کا پروگرام تھا، چنانچہ میجر ہیریسن خان قلات کے ساتھ جیک آباد گئے، جہاں سے کمشنر سندھ کے ساتھ 5 نومبر 1872 کو وائسرائے ہند سے خان قلات ملاقات کروائی گئی، لیکن وائسرائے نے خان کے ساتھ ایک سرسری ملاقات کر کے ان کو رخصت کر دیا، جس کی وجہ وہ رپورٹیں تھیں جو خان کی کارکردگی اور اس کی بابت انگریز نمائندوں نے وقتاً فوقتاً اپنی حکومت کو ارسال کی تھیں۔ وائسرائے ہند سے ملاقات کے بعد خان اور انگریزوں کے تعلقات روز بروز بگڑتے چلے گئے۔ سابقہ بدامنی نے مزید زور پکڑا، حتیٰ کہ درہ بولان اور کچی میں حالات ابتر ہونے سے انگریزی حکومت کی سرحدات کے تحفظ اور تجارتی کاروانوں کی آمد و رفت کی بندش سے مسائل گمبھیر ہوئے، تو اپنی حکومت سے ہدایت ملنے پر نمائندہ متعین قلات میجر ہیریسن نے خان سے ملاقات کر کے ان کو اس امر کی جانب توجہ دلائی، تو خان نے اسے سختی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ انگریزی حکومت کے افسر کرنل فیری اور کپتان سنڈیمن مریوں کے معاملہ میں اس حد تک درانداز ہو چکے ہیں کہ اب خان انہیں اپنی رعایت تصور نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں اپنی حکومت کی ہدایت پر میجر ہیریسن 23 اپریل 1873 کو قلات سے چلے گئے اور انگریزی حکومت کی جانب سے معاہدہ 1854 کی روح سے خان کو مبلغ 50,000 روپے کی جو امدادی رقم دی جاتی تھی، شرائط معاہدہ پر کاربند نہ ہونے کی بنا پر خان کو دینی بند کر دی گئی۔